شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں انواع خان یوسف زئی موجود ہوں ڈائلاگ 99 میں، اور ناظرین محترم ایک شعر پڑھنے کا میرا اتنا دل چاہ رہا ہے کیونکہ آج جو شخصیت میرے پاس موجود ہیں یہ ان کے مطابق، ان کی شخصیت کے مطابق، اور یہ پورا شعر جچتا ہے انہی کے اوپر کہ جی میں حق پرستوں کے ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ جائے اس لشکر قلیل سے ہوں، اور میں یوں ہی دستے گریباں نہیں زمانے سے، جس جگہ کھڑا ہوں ایک دلیل سے ہوں۔ ناظرین محترم، آج ہمارے پاس موجود ہے ایک معروف کاروباری شخصیت، معروف سماجی شخصیت، اور سماج میں ان کا کام اس طریقے سے نمایاں ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستان میں زلزلہ جیسی آفت ہو، پاکستان میں کووڈ جیسی آفت ہو، چاہے چھوٹی آفت ہو، بڑی آفت ہو، ان کو ہم نے صف میں آگے دیکھا ہے، لوگوں کے ساتھ بڑھ بڑھ کے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ صرف یہ ملک، ملت، معاشرہ ایک بہترین سمت کی طرف، ایک بہترین رخ کی طرف چل جائے۔ نوجوانوں کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسکرین سے بہت زیادہ دور رہتے ہیں۔ میری بہت زیادہ خواہش پہ، میری بہت زیادہ ضد پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ سلام پیش کرنا چاہوں گا جناب عارف لکھانی صاحب کو۔ السلام علیکم حضور، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر۔ میں بہت زیادہ متشکر ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آمین۔ عارف بھائی، آپ کو تو میں کہوں کہ جی آپ ایک سماجی رہنما ہیں، سماجی کام میں مشغول رہتے ہیں، تو یہ ہوگا کہ سورج کو آئینہ میں دکھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کے کام کو پاکستانی بالخصوص کراچی والے تو جانتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک کاروباری شخصیت، ایک کاروبار بہترین چل رہا ہے، گھر بھی بہترین چل رہا ہے، اور دیگر معاملات بھی بہترین چل رہے ہیں زندگی کے، تو یہ اس سماجی کام میں آنے کا کیا شوق، کس طریقے سے آپ یہاں پہ آئے، کیا معاملہ تھا؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانیت کی خدمت بھی ایک رکھتی ہے کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ کوئی ایسے عمل، ایسے کام بھی کرنے چاہیے۔ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے تو ہم لوگ جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت نواز دی، کاروبار، بزنس، بچے، اولاد، سب کچھ نعمتیں دے دی۔ کچھ ہمارے اپنے فرائض بھی ہیں جس میں وہ حق ادا کرنے کے لیے کچھ ایسے ادارے بنانے پڑتے ہیں، جس میں ہماری حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب نے سیلانی ویلفیئر کا آغاز کیا اور سلسلہ شروع کیا 1999 میں۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو کارواں بنتا چلا گیا، تو اسی طرح یہ الحمدللہ ہم جڑتے چلے گئے، اور ظاہر تر آپ کو پتہ ہے میمن کمیونٹی اس میں سب سے زیادہ چیریٹی میں بھی، ویلفیئر میں بھی، اور بہت سارے کاموں میں سب سے آگے۔ میمن کمیونٹی کا نام لیا، نہرو نے کہا تھا نا جب ہجرت کر کے جا رہے تھے دیگر قوم کے لوگ، جس میں سے مہاجرین تھے، میمن بھی تھے، تو نہرو کا جملہ ہے، نہرو نے کہا کہ سب سے بڑا ہمیں جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میمن جب یہاں سے گئے تو ہماری پوری اکنامکلی ڈاؤن فال ہمارے پاس ہے، کیونکہ میمن جہاں پر بھی ہو وہ ملک مضبوط ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی اس کی اکنامک ہوتی ہے، اور یہی معاملہ ہے۔ تو اس سماجی کام میں آنے کے بعد بڑے نشیب و فراز ہوتے ہیں، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے۔ ایک کاروباری شخصیت کا کاروبار بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے، اور بڑے منفی پہلو بھی رہتے ہیں، بڑی مثبت پہلو بھی رہتے ہیں۔ آپ کے لیے منفی پہلو کیا رہا ہے یہ سماجی کام کرنے میں، اور مثبت پہلو کیا ہے؟ نہیں، مجھے مطلب اس کا بڑا اچھا یہ نظر آیا کہ انسانیت کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، کوئی شہرت اور نام کے لیے نہ کی جائے۔ بالکل۔ تو الحمدللہ اس میں میں خود بذات خود، میرے اپنے چھوٹے بھائی امین لاکھانی ہیں، اور تمام کے تمام بزنس مین، تاجر برادری ہماری اپنے ساتھ شامل ہے، جو اس میں تقریباً 11 سے زائد ٹرسٹی ہے، اور 35 ہم لوگ ہیں، جس میں باقی ایم سی ممبر ہیں۔ ایم سی ممبر مینجمنٹ کمیٹی ممبر کہلاتے ہیں، جو کہ اس میں شمولیت کرتے ہیں۔ وہ لوگ آتے ہیں جو بزنس مین ہو، جن کے ہاتھ دینے والے ہو نہ کہ لینے والے ہو، انہی لوگوں کو سیلانی ویلفیئر شامل کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہی لے کر آتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدمت خلق کا ایک حصہ بن سکتا ہوں۔ بالکل، سیلانی کا تو یہ ریکارڈ ہے کہ وہ اگرچہ اپنے امپلائی کو بھی رکھتا ہے، پورا ریکارڈ چیک کر کے رکھتا ہے، اور ٹرسٹی کا جو معاملہ ہے وہاں پہ تو اس کا پورا ڈیٹا، پورا ریکارڈ کے آیا کہ یہ کتنا ہمارے ملک کے لیے۔ اچھا، آپ کا بڑا دیرینہ تعلق سیلانی سے، اور ماشاءاللہ آپ کی تو ہم نے والی بھی تصویریں دیکھی ہوئی ہیں جب اتنی زیادہ سفیدی بھی نہیں آئی ہوئی تھی سیلانی کے ساتھ، جب سے آپ جڑے ہیں۔ تو سیلانی سے جڑنے کا مقصد عقیدت کا کوئی رشتہ ہے، یا للہیت کے لیے، یا پاور کے لیے، یا شہرت کے لیے؟ یہ دونوں چیزیں بھی بری نہیں ہیں، پاور اور شہرت۔ لوگ جڑتے ہیں اس لیے کیونکہ ہمارا ملک اور معاشرہ ایسا ہے کہ عام آدمی کی نہ سنوائی ہے، نہ عام آدمی کا کوئی مثبت کام بھی نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جیسے کہا نا
میرا خیال ہے آپ نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ بڑی ہی مطلب جد و جہد کے بعد آپ نے مجھے اپنے یہاں پر پروگرام میں بلایا. مجھے تقریباً بہت سارے چینل وغیرہ بلاتے ہیں, آپ بلیو کریں 6 چینل بلاتے ہیں تو میں ایک چینل پہ جاتا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے, شہرت پانی ہے تو دنیا کے لیے, پھر کام آخرت کا ختم ہو گیا. دنیاوی شہرت پانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو شہرت تو مل جائے گی مگر آخرت کا حصہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہی دیکھتے ہوئے کچھ چینل کو بھی کم کر دیا, کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارے کام کو تو ہمارا رب دیکھ رہا ہے. اور یہی عقیدت ہے, یہی ہماری محبت ہے, اور انسانیت اور خدمت خلق کا کام کرنے کی وجہ یہی ہے کہ دل کو بہت سکون ملتا ہے. زبردست, دل کو سکون ملنے والی بات تو آپ نے ایک ایسی کہی ہے کہ بہت چنیدہ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. اچھا, بالکل دل کو بھی سکون ملتا ہے, للہیت کے لیے بھی, اللہ کی رضا کے لیے, توشہ آخرت کے لیے بھی. مگر ماجرا یہ ہے کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں اور جو سماجی کام میں آتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے اپنے ملک میں کہ وہ اپنے کاروبار کو بھی مضبوط کر رہے ہوتے ہیں اپنے سماجی کام سے. ایسا کوئی کبھی ایسا پرسنل بینیفٹ رہا ہے؟ معاملہ نہیں یہ, اور یہ ہماری نا بڑی پرسنل گفتگو. پہلے تو میں آپ کی بات کا جواب دے دوں, میں کوئی کاروبار کرتا ہی نہیں. اچھا, میں نے اپنا کاروبار اپنے بچے اپنی اولاد کو دے دیا ہے. اچھا, جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ الحمدللہ اپنے سسٹم کو اپنے گھر کے چلا رہے ہیں. کچھ میری اپنی شاپ وغیرہ, دکانیں وغیرہ, اسٹور وغیرہ جو بھی تھے وہ میں نے رینٹ پہ دے دیے, جس سے میرا گھر بھی چلتا ہے اور میرا سلسلہ بھی چلتا ہے. باقی بچے کما رہے ہیں, اپنے بیوی بچے اور اپنے گھر کو پورا کر رہے ہیں. اور میں نے اپنی دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں اس لیے قدم رکھا کہ خدمت خلق کے اندر جو میں نے آپ کو کہا نا سکون ہے, اور جو مزہ ہے, جو سکون حاصل ہوتا ہے نا, بلیو کریں میں نے دیکھا کسی کام میں نہیں. لوگوں نے دولتیں کمائی, روپیہ پیسہ کمایا, ان کے پاس سکون نہیں ہے, تو پھر ایسی دولت کس کام کی؟ دولت تو وہ ہے جو اچھی اولاد مل جائے. دولت تو قارون کے پاس بھی تھی, کیا ہے دولت تو فرعون کے پاس بھی تھی. اور میں آج آپ کو بتا دوں, سیلانی ویلفیئر میں 330 دن میں حضرت کام کرتے ہیں, 365 دن 330 دن میں کام کرتا ہوں, جس میں میری صبح سے لے کے شام تک ڈیوٹی الحمدللہ ویلفیئر کے کام میں, میڈیکل کے کام میں, ڈیزاسٹر کے کاموں میں, اور تمام کاموں کو میں دیکھتا ہوں. جس میں مجھے ویلفیئر, آپ کو کیسا کام ہے آپ کو پتہ ہے, اندازہ لگائیں. آپ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو ویلفیئر کے حوالے سے مدد لینے کے لیے, بچیوں کی شادی کے لیے الحمدللہ کم و بیش مہینے میں 600 بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. پھر ویلفیئر کے اندر کفالت کارڈ ایشو ہوتے ہیں, ان کے ایشو ہوتے ہیں جو واقعی میں بیوہ ہے, طلاق شدہ ہے, یا ان کے شوہر ٹی بی, کینسر یا ڈائلسس کے مریض ہے, جو کام کاج نہیں کر سکتے, ان کے لیے بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو سیلانی ویلفیئر اپنے ویلفیئر میں ان کو کفالت ان کی پوری اپنے ایڈوب لے لیتا ہے, اور باقاعدہ طور پہ ان کی کفالت, ماہانہ وظیفہ, راشن, اور بچوں کی ایجوکیشن, تعلیم میں اخراجات تمام وغیرہ پورے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تمام شعبے میرے پاس ہیں, تو اس میں چھٹی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا کہ 330 دن اپنے کاموں کو میں کر رہا ہوتا ہوں. اور میرے بارے میں تو میں یہ نہیں کہوں گا, میں نے کہا نا چینل پر آ کر یہ سب کچھ بتانا تو نہیں, کوئی اور بتایا تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. نہیں کوئی اور بھی بتاتا ہے اس حوالے سے, اور بالکل آپ یہ بتانا بھی ضروری یہ ہے کہ عوام الناس میں یہ بات تو جائے, ایک عام آدمی تو سمجھے کہ جی بھائی کون اصل ہے اور کون نقل ہے. اور عارف بھائی, آپ اتنی ہائی لائٹڈ شخصیت میں سیلانی کی, اگر کوئی بولے کہ عارف لکھانی اور سیلانی تو فوراً پہچان جائیں گے ہاں بھائی وہی شخصیت ہے. اس طرح سے آپ کا نام اور کام جڑا ہوا ہے سیلانی کے ساتھ. تو اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہونے کے بعد دیگر اداروں سے, دیگر جگہوں سے اپروچ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہوگی, آپ کو بلانے کی بھی کوشش کی جاتی ہوگی. اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ آپ کو ملتا ہے یا نہیں؟ نہیں سر, کیونکہ ہم پہلے جواب دے دیتے ہیں کہ سیلانی ویلفیئر. ایسا ہوا ہے ماضی میں؟ جی ہاں, ایسا ہوا ہے. کیوں نہیں ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, ہم آپ کو ٹرسٹی بھی بناتے ہیں, آپ کو پریسیڈنٹ بھی بناتے ہیں, آپ کو جو شعبہ چاہیے ہم دیں گے. آپس کی بات ہے, ایک دو این جی او کا آپ نام بھی اگر لے لیں. نہیں, نام لینا مناسب نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے. تو میں جو ذکر کر رہا ہوں, جو بات کر رہا ہوں, وہ میں حلفاً کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیلانی سے انتہائی محبت اس لیے ہے کہ سیلانی کے پاس یہ جب بنیاد رکھی گئی تھی نا, تقوی کی بنیاد پر رکھا گیا تھا. عقیدت, دیانتداری, امانت داری کا ہمیں جو تعلیم دی ہمارے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب نے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ایسے ادارے میں ہونا چاہیے جس ادارے میں آپ کا دل بہت مطمئن ہو. بالکل. اور میرا بہت دل مطمئن ہے, ہر طریقے سے مطمئن ہے. حضرت صاحب جیسی شخصیت میں کہتا ہوں ہزاروں نہیں لاکھوں میں, بہت کم لوگوں میں ملتی ہے.
جنہوں نے ہمیں تربیت دی، تعلیم دی، زکوٰۃ خیرات کے اصول سمجھائے، ہمیں بتایا کہ آپ دنیاوی چیزیں پانے کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں رہ جائے گا، باقی آپ آخرت کے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور آپ دنیا میں وہ بھی ہوں گے۔ علامہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں، وہ تو پاکستان کے ان چنیدہ لوگوں میں سے ہیں الحمدللہ، جو کہ ایک درد دل رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں ملک کے ساتھ، آج سے نہیں بہت پرانے مخلص لوگوں میں شمار ان کو کیا جاتا ہے، ان کے تو ثانی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اچھا، آپ کا یہ سماجی کام تو چل رہا ہے، مگر ماشاءاللہ آپ کا ایک تعارف کاروباری شخصیت بزنس مین کے طور پہ بھی ہے، جو آپ کو یہ شہر کراچی جانتا ہے اس حوالے سے، تو کاروبار آپ کا ماشاءاللہ آپ نے کیا بھی ہے۔ آج کا نوجوان جو ہے وہ بھی کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے، نوجوان پڑھنے کے بعد BBA کر لیں، MBA کر لیں، تو وہ یہ کرنے کے بعد اپنا بزنس سیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، مگر کچھ وجوہات ہوتی ہیں، انویسٹمنٹ ہو تو کر نہیں پاتا، اور نہیں انویسٹمنٹ ہو پھر بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے مگر وہ پھر بھی نہیں کر پاتا، تو اس میں ناکام ہوتا رہتا ہے۔ آپ کا خاصا تجربہ ہے، کیا نوجوانوں کو کیا کہیں گے اگرچہ جو کاروبار کی طرف آنا چاہتا ہے؟ دیکھیے کاروبار کا سلسلہ تو ایسا ہے کہ کچھ ہمیں جیسے ہمیں جو ملا تھا بزنس ہمارے پیرنٹس کے تھرو ملا تھا، صحیح ہے، انہی سے ہمیں تربیت ملی، انہی سے کاروبار کیسے کیا جاتا ہے ایک مومن اچھا سمجھا پائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، اور حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کو تو باپ داداؤں سے یہ بزنس ملا اور ہم نے انہی سے سلسلے سیکھے، انہی سے تربیت لی، مگر یہاں بعض لوگ جو نا شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ شارٹ کٹ کے طریقے استعمال کرتے ہیں، پھر وہ کاروبار میں کامیاب اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ 2 نمبری کرتے ہیں یا پھر ملاوٹ کر کے کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جائے جس کی نیت یہ ہو کہ اللہ پاک میں مجھے برکت دینا اور میں سلسلے کو شروع کرتا ہوں۔ کل ہی کی بات ہے، میری ایک شخص سے بات ہو رہی تھی، مجھے کہنے لگا اس میں تو پیسہ اتنا چاہیے، وہ چاہیے، میں نے کہا دیکھیں، اچھا پھر خود ہی مثال بھی دے رہا ہے کہ فلاں فلاں تھا، فلاں فلاں تھا، میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، ان کے وہ چل رہی ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، انڈسٹریاں چل رہی ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے جب آپ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا، میں ان کے بارے میں سب کے بارے میں جانتا ہوں، وہ میمن کمیونٹی کے ہیں، ان لوگوں نے 50 کے اوپر جا کے لوگوں کی دکانوں پہ مال بھی رکھا، مال بھی دیا، آج انڈسٹریاں ہیں ان کے پاس 500 لوگ ملازم کام کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں نے محنت کی، دیانتداری سے کام کیا اور وہ آگے بڑھے۔ تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا لوگوں کو، کام چھوٹا ہی صحیح ہو مگر اس میں برکت جب ملے گی جب آپ کی نیت اور اخلاص شامل ہوگا، اور آپ یہ سوچ کے کریں گے کہ مجھے اسی میں برکتیں ملے گی تو انشاءاللہ آپ آگے بڑھ پائیں گے۔ زبردست۔ اور دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ کاروبار چاہے کوئی بھی انڈسٹری کا بندہ ہو، ایسا چاہے لاجسٹک ہو، ٹیکسٹائل ہو، آپ کا اس کی طرف ہو، بلڈرز کی طرف ہو، پراپرٹی کی طرف ہو، ریئل اسٹیٹ کی طرف کا انڈسٹری ہو، ہر کسی نے بہت گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کیا، اور اللہ پاک اخلاص دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، وہ آگے پہنچاتا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ اچھا، گھر میں اور آپ کے خاندان میں ماشاءاللہ 90% کاروباری لوگ ہوں گے، تو عزت زیادہ آپ کو سماجی کام کے حوالے سے زیادہ عزت دی جاتی ہے یا پھر ایک کاروباری شخصیت ہونے کے ناطے؟ ہم لوگ لاکھانی فیملی سے ہیں، ہمارے گھروں میں عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، عالمہ بھی ہے، مطلب سنیت گھرانہ ہے پورا، الحمدللہ۔ ہر چیز شرعی اعتبار سے میں دیکھنا چاہوں تو میرا گھرانہ، ہمارے گھروں میں حافظ قرآن بہت ہیں، ماشاءاللہ عالم بھی ہے، میں نے کہا نا مفتی بھی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں گھر سے بڑا اچھا درس ملا ہے، اور محبت تو ٹھیک ہے کاروبار میں تھی تو بھی عزت بہت تھی، آج ہم اس میں بھی ہیں، سیلانی ویلفیئر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں عزت میں اس لیے اضافہ ہوا کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھا۔ پھر اس کے بعد جو ہمیں تعلیم دی حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب نے، وہ ہمیں بہت اچھی تعلیم ملی، جس سے لوگوں میں عزت تو خود بخود بن جاتی ہے جب اچھے کام کرتے ہیں تو آپ، لیکن ذرا سا برا کام کر لیں تو بہت ساری آپ کو وہ ملے گی، اور جب اچھا کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو اور اچھی عزت ملتی ہے۔ تو الحمدللہ ہر شعبے میں کاروبار کیا تو بہت عزت ہے۔ آج بھی میرے دوسرے بھائی کام کرتے ہیں، بزنس ہے ان کا، ماشاءاللہ وہ عزت، وہ نام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ لوگ اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے کاروبار بھی ایک کاروبار ہے، جیسے آپ نے بھی کاروبار کی بات کی، تو کاروبار میں بھی میں نے کہا نا دیانتداری اور ایمانداری ہے، اور آپ کے اندر کام کے ساتھ ساتھ حضور کا سب سے پہلا تو وہی نا جو چیز بیچ رہے ہیں اس کی آپ وہ برائی بھی بتا دیں، اچھائی کے ساتھ برائی بھی بتا دیں کہ یہ اچھائی ہے تو یہ برائی بھی ہے۔ اب ہم بری چیز کو اچھے کر بیچیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ برکت کیا ہوگی؟ برکت کیا ہوگی؟ تو برکت بھی نہیں ہوتی سر۔ عزت تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے دی ہے،
اور جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو عزت آپ کی خود بخود بن جاتی ہے. اچھا، سماجی کام کرنے کے بعد میرا سوال یہ تھا کہ خاندان میں، فیملی میں جو آپ کے، تو وہاں پہ زیادہ لوگوں کے رویے تبدیل پائے گئے یا؟ نہیں الحمدللہ ماحول ہمارا، میں نے کہا نا شروع سے ہی ایسا ہے. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمارے لوگ آدھے سے زیادہ ویلفیئر کے اوپر جڑے ہوئے ہیں. اچھا. ہر طریقے سے اپنا اپنا ویلفیئر اندر کسی نہ کسی کی مدد، کسی کو چھوٹا کاروبار کرا دیا. الحمدللہ میں نے کہا نا پاکستان جب سے بنا، جب سے ہماری فیملیوں نے بزنس اسٹرگل کیا، کاروبار کیا، تو الحمدللہ سمجھ لیں ہم سونے کی چمچیں لے کے پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ نے ہمیں، ہمارے ماں باپ نے جب بھی کبھی کسی کو کچھ دینا ہوتا تھا نا تو ہمیں کہتے تھے یہ پیسے لو آپ، مسجد کی جو جھولی ہوتی نا اس میں بھی ہمارے ہاتھوں سے ڈلواتے تھے، ہمیں دینا سکھایا. تو آج ہمارے فیملیوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے میں سب میں الحمدللہ دینے کی عادت بن گئی. کاروبار تو ایسی چیز ہے ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ اگرچہ تم نے کاروبار نہیں کیا تو تمہاری عورتیں کافر عورتوں کی غلام ہو جائیں گی اور تمہارے مرد کافر مردوں کے غلام بن جائیں گے. کاروبار 90% برکت کاروبار میں رکھی ہے اور 10% نوکری میں رکھی ہے. کاروبار میں 10% اگر نوجوان کوئی نوکری کر کے کاروبار سیکھ رہا ہے کہ آگے مستقبل میں کیسے کاروبار، تو یہ بھی اچھا، جاب بھی کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے. جی ایسے لوگ کئی ہیں جنہوں نے جاب کرنے کے بعد اپنے کاروبار شروع کیے، اور کاروبار جنہوں نے اچھی جگہوں پہ تربیت حاصل کی، کام سیکھا اور وہ آگے بڑھے. میرے پاس جب میرا بزنس تھا 1985 میں نے بزنس ختم کیا، جو میرا الیکٹرانک مارکیٹ میں فین وغیرہ کا کاروبار تھا ہمارا. اس میں جو لوگ تھے میرے ساتھ، جو میرے ملازم تھے، ان کو میں نے وہ کاروبار دیا. میں نے کہا اب تم لوگ یہ کاروبار کرو. ان کو میں نے پیسوں سے بھی مدد کی. میں نے کہا آپ چھوٹا چھوٹا اپنا کاروبار شروع کرو، یہ دکانیں کرایہ لے کے یہ سلسلے سے. آج ماشاءاللہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے اور آج وہ لکھوں پتی نہیں کروڑوں پتی بن گئے 1985 میں. اور انہوں نے میرے پاس 10 سال 12 سال کام کیا. دیکھیں ہم نے ان کو سلسلہ بتا دیا اور وہ اچھے بچے تھے، کر گئے کام. اچھا، دیکھا جاتا ہے عارف بھائی کہ جتنے بھی ہمارے کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے ایک وقت میں کاروبار کے اوپر تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے بڑھا کے سماجی کام کرنے لگ جاتے ہیں. پھر سماجی کام کا جو ان کا فائنل سٹیپ ہوتا ہے وہ سیاست میں بھی آ جاتا ہے. تو آپ بھی ماشاءاللہ سے اسی دورے سے گزر رہے ہیں، ماشاءاللہ سماجی کام تک تو رکے ہوئے ہیں. آگے قدم سیاست کی طرف بڑھانے کا ارادہ ہے یا پھر یہیں پہ سٹاپ ہے؟ ہمارے سیلانی کا یہ منشور ہی نہیں ہے کہ جس میں بذات خود پوچھ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں الاؤ نہیں ہے کسی کو بھی، کوئی بھی شخص کسی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. اچھا. کوئی بھی. میں اپنی بات کیوں کروں، ہمارے یہاں پر ایک آدھ لوگوں نے لیا تھا، ان کو بولا آپ یہاں سے باہر آؤٹ چلے جائیں، ان کو نکال دیا. ان کو کہا بھائی آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، کیونکہ سیلانی کا یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ اپنے آپ کو اٹھائیں گے اور اٹھا کے جا کے سیاست میں چلے جائیں گے. ایسا کوئی نہیں ہے. اور الحمدللہ سب 50 سال سے 55 سال سے 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں. اور اب جو زندگی جو ہماری لوگوں کے ساتھ ایک اچھا، دیکھیں آپ سیاست میں جاتے ہیں تو آپ کام کرتے ہیں تو صحیح اور غلط کے پھر فیصلے اوپر سے بھی آتے ہیں، آگے پیچھے سے بھی آتے ہیں. یہاں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے. آپ کو وہ فیصلہ لینا ہے جو غریب کے حق میں ہو، اللہ اکبر، اور اچھائی کا راستہ دکھاتا ہو، سچ کا راستہ دکھلاتا ہو، اس پر کام کرنا ہے آپ نے. باقی کوئی اقربا پروری نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی دوستی یاری نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں نبھانا. یہ ایک ہمارا حلف نامہ ہے اور کوئی سیاست سے ہماری وابستگی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا آپ کو، کسی کے میں آپ کی کیمپین نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. بس ہمارے ساتھ لوگ وہ ہیں، ہم سے پیپلز پارٹی بھی کے لوگ رابطہ کرتے ہیں، ایم کے بھی کرتے ہیں، نون لیگ کے بھی کرتے ہیں، اس کے بھی کرتے ہیں کہ بھئی اب فلاں تحریک انصاف کے تو زیادہ کرتے ہیں. سر سب اس میں ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا. سبھی لوگ رابطہ کرتے ہیں ہم سے. ڈی سیز کرتے ہیں، جب اپنا پولیو کی مہم چلتی ہے تو ہمیں بتاتے ہیں. ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کچھ حصہ لے لیں، آپ کچھ تعاون کریں، کچھ مدد کر دیں، کچھ سپورٹ کر دیں. تو یہ تو ایک ویلفیئر لے کے بیٹھے ہوئے، تو ہر آدمی آئے گا یہاں پر. تو وہ ہر آدمی آتا ہے اس لیے کہ اسے پتہ ہے یہ کام کرتے ہیں. اور آج سیلانی ویلفیئر الحمدللہ 1999 سے لے کے اب تک 63 سے زائد شعبوں پر کام کر رہا ہے. بالکل بالکل. دیکھیں اور آپ پوچھیں گے یہ کام تو، اور ایسے کام بھی ہے جو مطلب نہیں ہے، آؤٹ سورس سے بھی کرا لیتے ہیں. اب ایک شخص آیا بولے لے کہ فلاں فلاں کام ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ اس کی کسی فیملی میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کو حیدرآباد لے جانا ہے، اب اس کے بعد ایمبولنس کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ پیسے
پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم لیں گے 20,000 لیں گے 15,000 لیں گے، تو اس کو ایمبولینس کا بھی انتظام کر کے دیتے ہیں کہ وہ لے کے جائیں۔ بالکل زبردست ایمبولینس کا بھی، اور دوسری جب میں نے دیکھا پناہ گاہیں اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، شیڈ نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ آؤٹ سورس کرتے ہیں تھرڈ پارٹی سے کر کے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ اور بہت زیادہ مخلصی کے ساتھ جڑتے ہیں اور آپ کی بات کو رد نہیں ہونے دیتے۔ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ تو ماشاءاللہ ایک بھرپور طریقے سے گامزن ہے کام کرنے میں، اور وہاں کے جب سیلانی میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، عارف بھائی جیسے لوگوں کو، جو بالکل صرف ایک ہی زبان پر، ایک ہی بات ہوتی ہے ان کی زبان پر کہ جی اگر اپنے آپ کو وقف کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنے انرجی، جو بھی چیز وقف کرنی ہے تو وہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ میں کریں گے، کیونکہ ان کے یہی ادارہ محسوس ہوتا ہے کہ جی یہ ملک میں بہتری لے کے آ جائے گا۔ اس گلی میں بھی چلے جائیں، جس کونے میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ایک NGO ملتی ہے۔ کراچی کا تو یہ خاصا ہے۔ اچھا ہمارا دوست احباب تو کہتا ہے NGO تو بندہ ہو گئی ہے، مگر ایسی NGO جو کہ ایک پرانے طور پہ جس نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے، جس نے لوگوں کے کام کرنے میں سب سے آگے ہے، آگے، اور پاکستان کی عزت ہے۔ اگرچہ بیرون ملک میں بھی جا کے سیلانی کا نام لیا جائے تو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور سیلانی کے لوگوں کے بھی، کہ جی یہ آگے بڑھ کے ہر طور پہ، اور پوری شریعہ کمپلائنس بھی ہے آپ لوگوں کی، اور پورا آپ لوگ چیک اینڈ بیلنس کے بعد چیزوں کو آگے رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ہمارے پاس ٹرسٹی بھی، کاروباری شخصیت بھی، اور سب سے بڑی یہ ان کا خاصہ ہے کہ انسانیت ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ میں نے لوگوں سے سنا ہوا بھی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ جب کوئی بھی پریشان حال ہو، چاہے وہ سیلانی کے پاس آئے یا بازار انڈیویجول ان کے پاس آئے، تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس کی مدد کی ہے، چاہے کسی بھی نوعیت کی مدد ہو، کسی بھی نوعیت کی، اور اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا ہے، اس کو حوصلہ افزائی بھی کی ہے، اور اس کو ہمیشہ سپورٹ بھی کی ہے، کیونکہ ایسے لوگ اگر ہمارے معاشرے میں ہوں گے، ایسے لوگ ہمارے ملت میں ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملک بھی آگے بڑھے گا، ہمارا صوبہ بھی آگے بڑھے گا، ہمارا شہر بھی آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک تبدیل بھی ہوگا، کیونکہ یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ملک میں چاہے اکنامیکل کرائسس جتنے بھی ہوں، اور ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کافی اداروں میں ایک ہی رائے کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے اور ایک ہی رائے قابض ہوتی ہے ادارے میں، مگر ہم نے سیلانی میں دیکھا ہے وہاں پہ ہر ایک کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، ہر ایک کے مشورے کا احترام کیا جاتا ہے، اور اسی تحت پورا آٹومیٹک سسٹم کر دیا ہے کہ اگرچہ عارف لکھانی نہیں ہوتے سیلانی میں، کل تو سیلانی کو کوئی فرق محسوس ہوگا کام کی نوعیت سے؟ نہیں، دیکھیں میں بتاؤں، حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا، 3-4 لوگ تھے، اور الحمدللہ آج کارواں بن گیا، بنا دیا حضرت نے۔ حضرت نے کہا ہم رہیں نہ رہے، کیونکہ ون مین شو والا کام تو کرنا ہی نہیں ہے، اس سلسلے کو پوری تا قیامت ہم نے چلانا ہے، اس لیے چلانا ہے۔ یہ بورڈ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اس میں شرعی فیصلے ہو، شرعی رہنمائی لی جائے، اور یہ سلسلہ تا قیامت تک چلتا رہے، اس لیے بورڈ بنائے جاتے ہیں۔ ون مین شو جو ہوتا ہے نا، وہ کسی دن بھی اینڈ ہو تو اس کے پھر آگے پیچھے کام ختم ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ سیلانی ویلفیئر تا قیامت، جب تک قیامت نہیں آتی، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اخلاص ہے، کیونکہ انسان رہے یا نہ رہے، اسی کی ہوئی نیکی ہے، اس کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے، اور نیکی کبھی بھی نہیں مرتی، میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ کہیں بھی دیکھیں تو آپ ان کی عزت کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ اگرچہ ایک شخص عزت کرنے والوں کی، جس کو عزت دی گئی ہے، اس کی عزت کرتا ہے تو اس کا بھی مقام بڑھتا ہے اور مرتبہ بنتا ہے۔ اس ملک میں جو بہترین کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک میں منفی کام کر رہے ہیں ان سے ڈرتے بھی ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں۔